ارغمان مرجان کے پاس آیا تو وہ غصے سے فون کو گھور رہی تھی۔ کل لاسٹ ڈیٹ ہے ایڈمیشن کی فارم جمع کروانے کی اور میں بھول گئی، اس نے پھولے منہ کے ساتھ جواب دیا تھا۔ اس میں منہ پھلانے کی کیا بات ہے، کل جمع کروا دینا فارم۔ روبا اپی کی بارات ہے کل، میں کیسے جا سکتی ہوں کل؟ مرجان نے زج ہوتے کہا۔ میں لے جاؤں گا، اب یہ منہ صحیح کرو، اریب نے وہاں کر کہا تو مرجان مسکرائی، جبکہ ارغمان نے اسے خونخوار نظروں سے دیکھا تھا۔ میں مسکی کو بتا دیتی ہوں پھر۔ وہ خوش ہوتی وہاں سے آ گئی تو ارغمان نے اریب کو گردن سے پکڑ لیا۔ کیا کر رہا ہے گنی، یہ مت بھول میں بڑا ہوں تجھ سے، اریب نے اپنی گردن چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا۔ جب یہ بڑا پن دکھانا ہوتا ہے تب تو تجھے ہیرو پن دکھانے کی فکر ہوتی ہے، میرا سارا کام خراب کر دیا۔ ارغمان ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتا آگے بڑھ گیا۔ اریب حیران سے اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ بھائی، مسکان بہزاد کے کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ جب وہ متوجہ نہ ہوا تو اس نے مجبوراً اسے پکارا۔ روم میں آنے پر پابندی ہے مسکان، اسے بنا اس کی جانب دیکھے کہا تو وہ شرمندہ ہوتی اندر داخل ہو گئی۔ بولو کیا بات ہے؟ اپنا لیپ ٹاپ آف کرتا ہوا اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ بھائی، کل وہ یونی جانا ہے فارم سبمٹ کروانے، اس نے انگلیاں چرخاتے ہوئے کہا تھا۔ سبجیکٹ ڈیسائیڈ کر لیا تم نے؟ بہزاد نے نارملی پوچھا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ یہاں بیٹھو۔ بہزاد نے اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ تم جو پڑھنا چاہتی ہو پڑھو مسکان، کیا میں امید کر سکتا ہوں تم نے بہت سوچ سمجھ کر سبجیکٹ چوز کیا ہوگا؟ تمہیں اپنی زندگی کے 4 سال اس ڈگری کو دینے ہیں، اس لیے محض دوستی کی خاطر اس راستے کا انتخاب مت کرنا جو تمہیں مشکل میں ڈال دے۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ بھائی، مرجان میرے لیے سیم سبجیکٹ رکھ رہی ہے، میں اس کے لیے نہیں، مجھے پسند ہے سائیکالوجی۔ اس کی بات سن کر بہزاد نے سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ صبح چلیں گے، میں ایڈمیشن کے لیے سب معاملات دیکھ لوں گا، اسے ہلکا سا مسکراتے کہا تو مسکان خوش ہوتی کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد بہزاد پھر سے لیپ ٹاپ آن کرتا کام میں مگن ہو گیا تھا۔ دادو، بھائی مان گئے، مسکان خوش ہوتی نذیر صاحب کے کمرے میں داخل ہوتی بولی تھی۔ تم لوگوں نے تو میرے سمجھدار بیٹے کو ایک خوفناک مخلوق ہی سمجھ لیا ہے، بہت محبت کرتا ہے تم سب سے، تو کیسے نہیں مانتا؟ نذیر صاحب نے مسکراتے کہا تھا۔ وہ ہر وقت اتنے غصے میں رہتے ہیں اس لیے ڈر لگتا ہے ان سے، مسکان ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ غصے کا تیز ہے بس، ورنہ بہت محبت کرنے والا بچہ ہے، نذیر صاحب نے کہا۔ 31 سال کا بچہ؟ مسکان نے حیران ہوتے کہا۔ نذیر صاحب ہنس دیے تھے۔ بچے، تم تو جانتی ہو اپنے بھائی کو، جس طرح اس نے میری اور تمہارے باپ کی مدد کی اس بزنس کو کھڑا کرنے میں، خود کو بھی بھلا کر اس نے اس گھر کو بنایا ہے۔ رشتوں میں ناچاکی اور رنجشیں جن بچوں کے ذہن کو متاثر کرتی ہیں، تمہارے بھائی کی سنجیدگی بھی اسی وجہ سے ہے۔ اب یہ باتیں بند کرو اور مجھے بتاؤ میرا کام کہاں تک پہنچا؟ نذیر صاحب نے بات بدلتے ہوئے پوچھنے لگا تو وہ مسکراتی ہوئے انہیں سب بتانے لگی۔ آپ بھی ہاسپٹل جا رہی ہیں اور یہ مسکان بھی یونی جا رہی ہے۔ میری شادی آج ہے، ابھی ہوئی نہیں ہے۔ روبا مکمل ناراضگی دکھا رہی تھی۔ ایک ضروری آپریٹ ہے آج روبا، میں بارات آنے سے پہلے آ جاؤں گی۔ انایا نے اسے سمجھایا تو وہ رخ پھیر گئی۔ ایسے ناراض رہو گی تو میں کیسے جاؤں گی؟ انایا نے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا۔ ابیا جلدی چلے، مجھے وہاں سے پارلر بھی جانا ہے۔ مرجان تیزی سے کمرے میں داخل ہوتے بولی تھی۔ انایا، اریب، ارغمان دونوں کو منع کر چکی تھی، اس لیے وہ مرجان کے ساتھ یونی خود جا رہی تھی۔ اس کے ہاسپٹل میں آج اسے ارجنٹ بلایا گیا تھا، اس لیے وہ مرجان کے ساتھ ساتھ اپنا فرض بھی نبھانا چاہتی تھی۔ ہم جلدی آ جائیں گے۔ انایا اس کا گال تھپ تھپا کر چلے گی۔ مرجان نے اس کے پاس آ کے اسے زور سے ہگ کیا تھا۔ میں تو فل تیار شیار ہو کر آؤں گی، مرجان ہنس کر کہتی انایا کے پیچھے بھاگ گئی تھی۔ روبا بھی ہنس دی تھی۔ تو کیوں لڑکیوں کی طرح منہ پھلا کر بیٹھا ہے؟ اریب نے لان میں ایک جانب بیٹھے ارغمان کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تو بول ہی مت، تیری وجہ سے اتنا چانس مس ہو گیا میرا۔ ارغمان نے گھاس توڑ کر اس کی طرف چھالی تھی۔ شار، مجھے کیا معلوم تم مرجان کو امپریس کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ جملہ صحیح کر اپنا، مرجان نہیں انایا۔ ارغمان نے اس کی تصحیح کی تھی۔ امپریس کرنے کا راستہ تو مرجان سے جاتا تھا نا، سب جانتا ہے تو پھر بھی میرے کام میں ٹانگ اڑائی۔ اریب کے ہنسنے پر ارغمان اس کے پیچھے بھاگا تو اریب بھی ہنستا ہوا بھاگنے لگا۔ نیشو بیگم وہاں آئی تو ان دونوں کو دیکھ کر رک گئی۔ کیا کر رہے ہو بچوں؟ نیشو بیگم کی آواز پر دونوں رکے۔ ارغمان تو فوراً مؤدب ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کچھ نہیں خالہ، آپ کو کوئی کام تھا؟ بیٹا، انایا کو تو دیر ہو جائے گی آنے میں، تم مرجان کو یونیورسٹی سے پارلر چھوڑ دو گے روبا کے پاس؟ نیشو بیگم نے پریشانی سے کہا تھا۔
ٹھیک ہے خالہ، پریشان کیوں ہو رہی ہے، میں چلا جاتا ہوں، اریب نے مسکراتے کہا۔ نشو بیگم مسکراتی اندر چلے گئی۔ کہاں؟ اریب کو آگے بڑھتا دیکھ ارغمان نے روکا تھا۔ مرجان کو لینے، اریب نے کہا۔ ماموں نے تجھے ہال میں بلایا، جا کر اپنی بہن کی شادی کے انتظامات دیکھ۔ مرجان کو میں لینے جاؤں گا۔ ارغمان اسے کہتا کار کی کیز نکالتا کار کی جانب بڑھ گیا تھا۔ یار لفٹ ہی دے دے، اریب اس کے پیچھے آیا تھا۔ کب تک فل کرو گی؟ مرجان اپنا فارم سبمٹ کروا چکی تھی، اب مسکان کا انتظار کر رہی تھی۔ بس ری چیک کر لوں۔ اس نے دوبارہ سے پڑھنا شروع کر دیا تو مرجان نے سامنے دیکھا جہاں بہزاد کھڑا ہاتھ سے اشارہ کرتا فون نکال چکا تھا۔ یہ کسے اشارہ کر رہا ہے؟ مرجان نے اپنے پاس دیکھا تو مسکان سر ہلا کر پھر سے نیچے چہرہ کر چکی تھی۔ یہ تمہارے ساتھ ہے؟ مرجان نے مسکان سے پوچھا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ ایکسائٹڈ ہوئی۔ مسکی، فارم کے لیے بھی ڈیڈ کو ساتھ لائی ہو؟ ویسے کافی ینگ ڈیڈ ہے تمہارے، مرجان نے بہزاد کی جانب دیکھتے کہا۔ مسکان نے اس کے کندھے پر تھپڑ مارا۔ بڑے بھائی ہیں میرے، مسکان کے بتانے پر مرجان نے حیران ہوتے سے دیکھا۔ یار اتنا بڑے بھائی؟ 12 سال بڑے ہیں مجھ سے، مسکان کہہ کر فارم دیکھنے لگی۔ تمہارے موم ڈیڈ کی کیا بچپن میں شادی ہو گئی تھی؟ مرجان کی نظر مسلسل بہزاد پر تھی جو فون پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ انہیں گھورنا بند کرو، ویسے اچھا ہی ہوا جو تم نے پہلے ہی کلیئر کر دیا، ورنہ میں تو اسلام کرنے والی تھی جا کر، مرجان نے ہنستے ہوئے کہا۔ جتنے وہ غصے کے تیز ہے نا، یہی تمہارے سارے دان اندر نہ کر دیتے وہ، مسکان نے سے ڈرایا تھا۔ کافی دہشت ہے بھائی ان کی، ایک ہیلو تو بنتی ہے ان سے، مرجان کہہ کر بہزاد کی جانب بڑھ گئی تھی۔ مسکان جلدی سے فارم جمع کروانے لگی، اسے مرجان کو بھی روکنا تھا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، مرجان نے بہزاد کے پاس جا کر سلام کیا تو بہزاد نے فون نظر سے ہٹا کر اس کی جانب دیکھا۔ وعلیکم السلام، بہزاد نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ میں مسکی کی فرینڈ ہوں، مرجان احمد، بہزاد نے آئی برو جھکا کر اسے دیکھا۔ مسکی؟ مسکان آپ کی بہت زیادہ چھوٹی بہن، مرجان نے اسے یاد دلانے والے انداز میں کہا تو بہزاد نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ مجھ سے کیا کام ہے آپ کو؟ انداز دو ٹوک تھا، مرجان سے جواب ہی نہ بن پایا۔ آپ کی روڈنیس تو میری ہٹلر بہن کو بھی مات دے گئی، مرجان نے کہا تو بہزاد نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ مرجان کا منہ بن گیا۔ اسے بےزتی کرنا کہتے ہیں، مرجان نے شکوہ کیا۔ آپ فیل کرنا سیکھیں تاکہ لوگوں کی زندگی آسان ہو، بہزاد نے دوبارہ فون کی جانب متوجہ ہوتے کہا۔ آپ سے کتنی چھوٹی ہوں میں، آپ چھوٹو سے ایسے بات کرتے ہیں؟ مرجان نے دکھی ہونے کی کوشش کی۔ میں زبردستی بات کرنے والوں سے ایسی ہی بات کرتا ہوں، اگر آپ یہاں سے تشریف لے جائیں تو میں اپنی ای میلز چیک کر لوں۔ بہزاد کی بات سن کر مرجان کا چہرہ پل بھر میں سرخ ہوا تھا۔ بھائی یہ میری دوست ہے مرجان، مسکان نے وہاں آتے اس کا تعارف کروایا تھا۔ ہو گیا تعارف ہمارا، اور انہوں نے بھگو بھگو کر طنز کے تیر مارے ہیں مجھے۔ میں سخت جان نہ ہوتی تو اب تک یہاں رو رو کر ندیاں بہا دینی تھی میں نے، مرجان نے شکایتی انداز میں کہا تو بہزاد نے ایک نظر مسکان کو دیکھا۔ مسکان زبردستی مسکرائی۔ مذاق کرنے کی عادت ہے اس سے، مسکان مرجان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے بولی۔ میں بالکل سیریس ہوں، مرجان نے مسکان کو گھورا۔ بس کر دے میری ماں، کیوں اپنی اور میری دوستی کو خطرے میں ڈال رہی ہو؟ کام ختم ہو گیا، پارلر جاؤ، تمہاری کزن کی شادی ہے آج، مسکان نے اسے یاد دلایا تھا۔ میں اس بےزتی کو بھولوں گی نہیں، مرجان کے کان میں کہا اور مسکان نے سر ہلایا۔ اچھا میں چلتی ہوں، ابیا تو آئے ہی گی نہیں تو مجھے خود ہی جانا پڑے گا، بائے۔ مرجان بولتی ہوئی گیٹ سے نکل کر رکشے کی جانب بڑھ گئی تھی، مگر اس کے سامنے یکدم ایک کار رکی تو وہ ڈر کر رکی۔ بہزاد جسے دیکھ رہا تھا فوراً آگے بڑھا، مگر مرجان کو اس کار میں بیٹھا دیکھ کر رک گیا۔ اس نے مسکان کی جانب دیکھا جس کے چہرے پر بھی حیرانی تھی، اس کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتا آگے بڑھ گیا۔ مرجان کا پہلا امپریشن ہی بہزاد پر بہت برا پڑا تھا۔ مجھے لگا اریب بھائی آئیں گے مجھے لینے، مرجان نے سیٹ بیلٹ باندھتے ہوئے کہا۔ میں نے سوچا آج میں لفٹ دے دیتا ہوں، ارغمان نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ کیا طریقہ ہے کسی کو لفٹ دینے کا؟ مرجان منہ بناتی بولی تو ارغمان مسکرایا۔ تمہارے لیے کچھ لایا ہوں لٹل گرل، ارغمان نے ڈیش بورڈ سے ایک بیگ اٹھا کر اس کی گود میں رکھا اور کار سٹارٹ کر دی۔ مرجان حیران ہوتی چاکلیٹ باکسز دیکھ رہی تھی۔ اب آپ مجھے کچھ مشکوک لگ رہے ہیں، ارغمان نے مسکرانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ میں ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ ارغمان نے سامنے دیکھتے پوچھا۔ کل سے آپ کو آبزرو کر رہی ہوں، مجھے بیوقوف سمجھنے کی غلطی مت کیجیے گا، مرجان نے اتراتے ہوئے کہا تھا۔ اب آپ اتنی سمجھدار ہیں تو پھر بندہ ناچیز کی مدد ہی کر دیجئے،
ارغمان نے मासूमियत से कहा। مرجان نے چاکلیٹ کا باکس کھولकर اس میں سے چاکلیٹ نکالی۔ اسے میں رشوت سمجھوں یا پھر یہ بھائی کا گفٹ ہے اس لٹل گرل کے لیے؟ ارغمان نے مسکراتے کہا، مگر مرجان اس کے چہرے کو دیکھتی کچھ کھوج رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ارغمان نے اس کی اس طرح دیکھنے پر پوچھا۔ میری اپیا کی منگنی ہو چکی ہے۔ مرجان کی بات سن کر ارغمان نے یکدم بریک لگائی تھی۔ وٹ؟ وہ شدید صدمے کا شکار ہوا تھا۔ آپ کو اریب بھائی نے بتایا نہیں؟ انہی سے تو ہوئی تھی۔ مرجان نے مسکرا کر کہتے چاکلیٹ منہ میں ڈال لی۔ ارغمان سنسا بیٹھا تھا۔ یہ لیں، شاید آپ کو اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ مرجان نے چاکلیٹ اس کی جانب بڑھائی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ارغمان نے سیدھا ہوتے پوچھا۔ مرجان کو اس کی آواز بامشکل سنائی دے رہی تھی۔ شاید وہ بتانا نہ چاہتے ہوں، مرجان نے کندھے جھکاتے کہا۔ ارغمان نے کار سٹارٹ کر لی تھی۔ مرجان گائے بگائے اس کے سجیدہ چہرے پر نظر ڈالتی چاکلیٹ کھا رہی تھی۔ ارغمان پارلر کے سامنے کار روکی تھی۔ اوکے غنی بھائی، اس گفٹ کے لیے شکریہ، وہ مسکرا کر کہتی پارلر کے اندر چلے گئی تھی۔ ارغمان نے غصے سے سٹیئرنگ پر مکہ مارا تھا۔ غنی بھائی، مرجان کی بات سن کے اسے ونڈو کی طرف دیکھا۔ آپ مجھے اچھے لگے ہیں، اگر آپ اریب بھائی کو راستے سے ہٹا دیں تو میری پوری سپورٹ آپ کو ملے گی، وہ مسکرا کر کہتی دوبارہ اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ارغمان نے کار آگے بڑھا لی تھی۔ اریب، آج تیرا آخری دن ہے اس دنیا میں، سب جان کر بھی تو نے مجھے انجان رکھا، وہ غصے سے بڑبڑا رہا تھا۔ غنی، کیا ہو گیا تجھے؟ رش ڈرائیو کرتا وہ ہال میں پہنچا تھا۔ سامنے سے اریب دو لوگوں سے باتیں کرتا دکھائی دیا۔ وہ غصے میں اس کی جانب بڑھا تھا۔ جیسے اس نے اریب کو گردن سے پکڑا، اریب نے خود کو چھڑواتے ہوئے پوچھا۔ اریب کے ساتھ کھڑے دو لوگ بھی پریشان ہو گئے تھے۔ ارغمان نے یکدم اس کی گردن چھوڑی، اسے اپنے ساتھ کار کی طرف لے آیا۔ کیا کر رہا ہے تو؟ اتنا عجیب کیوں بہیو کر رہا ہے؟ اریب تو اس کے غصے سے بھرے چہرے کو دیکھ کر ہی حیران تھا۔ ارغمان بنا کوئی جواب دیے ڈرائیو کرنے لگا۔ اریب بولنے کی کوشش کرتا تو وہ کار کی سپیڈ بڑھا دیتا۔ اریب پیچھے ہو کر کے اس کا غصہ ٹھنڈے ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ کار ہاسپٹل کے باہر رکی تو اریب نے ایک نظر ہاسپٹل کی جانب دیکھتے پوچھا۔ اسی لیے بنا اسے بچنے کا موقع دیا ارغمان نے اس کی ناک پر پنچ مارا تھا۔ یہ کیا کیا غنی؟ اسے درد سے کراہتے ہوئے اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کر اسے بہتے خون کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ انایا کی منگنی کے بارے میں تو نے مجھے نہیں بتایا، کیوں؟ آخر میں وہ چلایا تو اریب نے اپنے ہاتھ پر لگے خون کو دیکھا۔ اس کی ناک سے مسلسل خون نکل رہا تھا۔ تو نے یہ سب اسی لیے کیا؟ اریب تو صدمے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نکل کار سے ابھی۔ ارغمان نے اسے باہر نکلنے کا اشارہ کیا تو اریب اپنے درد کو کنٹرول کرتے ڈیش بورڈ پر رکھے باکس سے ٹیشو نکال کر ناک پر رکھا۔ تو نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی؟ انایا کی منگنی ہو چکی تھی، تو مجھے روکا کیوں نہیں؟ اب کیا کروں میں؟ انایا سے دستبرداری اب ممکن نہیں ہے، اس لیے تجھے اپنے ہاتھوں سے ماروں گا میں۔ ارغمان نے جیسے اس کی طرف ہاتھ بڑھائے، اریب فوراً کار سے باہر نکلا۔ شرم کر غنی، بڑا بھائی میں تیرا، اور تو مجھ پر ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ منگنی کے بارے میں اس لیے نہیں بتایا تھا کیونکہ اس منگنی کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ 1 مہینہ بھی نہیں چل سکی تھی وہ منگنی۔ اریب کو مسلسل بہتا خون پریشان کر رہا تھا۔ اس کا مطلب منگنی ٹوٹ گئی؟ ارغمان کے چہرے پر سکون آیا تھا۔ ہاں، اریب جتاتے لہجے میں کہہ کر ہاسپٹل کے اندر جانا بڑھ گیا تھا۔ ارغمان نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا لی تھی، اسے اپنے دل میں سکون اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ 1 مہینہ بھی نہیں چل سکی تھی وہ منگنی۔ اریب کی بات ذہن میں آتے اس نے آنکھیں کھولی تھی۔ یہ کیا ماجرا؟ اس نے خود سے سوال کیا تھا۔ اپیا، مجھے پارلر سے پک کر لیں پلیز۔ مرجان کا میسج پڑھ کر انایا نے ٹیکسی والے کو پارلر کا ایڈریس بتا دیا تھا۔ روبا تیار ہو گئی، انایا نے اسے میسج کیا۔ تیار ہو کر ہال میں چلی بھی گئی، خالو خود آئے تھے انہیں لینے۔ مرجان نے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھتے ہوئے اسے جوابی میسج بھیجا تھا۔ اریب کیوں نہیں آیا تم لوگوں کو لینے؟ انایا کا سوال پڑھ کر مرجان کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ آئی تھی۔ پتہ نہیں، شاید وہ بیزی ہوں، آپ جلدی سے آ جائیں، ہمیں بہت دیر ہو چکی ہے پہلے بھی۔ اس نے جلدی جلدی میسج ٹائپ کیا، فون ٹیبل پر رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ لوگ تو اللہ نے واہ واہ پیارے بنائے ہیں، اللہ مجھے نظر بد سے بچائے، آمین ثم آمین۔ مرجان خود کو آئینے میں دیکھتی اترا کر بول رہی تھی۔ بوٹیشن بھی اس کی بات سن کر مسکرائی تھی۔ آپ میرا ایک کلپ بنا دیں گے، مجھے مسکی کو بھیجنا ہے۔ مرجان کو اچانک یاد آنے پر فون بوٹیشن کی جانب بڑھاتے ہوئے ریکویسٹ کی تھی۔ بوٹیشن نے کیمرہ اوپن کر کر سامنے کیا تھا۔ اچھی سی ویڈیو بنانا پلیز۔ اپنے فروک کے ساتھ ہلکا سا اوپر اٹھا کے اسے گول گھومنا شروع کیا۔ 30 سیکنڈ کی ویڈیو بنا کر بوٹیشن نے اسے موبائل واپس کیا تھا۔
कितनी अच्छी हैं आप। वीडियो देखकर मरजान ने खुश होते इसके गाल खींचे थे। ब्यूटिशियन इसकी हरकतों को एंजॉय कर रही थी। मुस्की, देख तेरी दोस्त आज शादी में दुल्हन को भी मात दे गई। वीडियो मुस्कान को सेंड करके मरजान मैसेज भेजकर इंतजार करने लगी। ऐसा क्यों फोन को घूर रही हो, जल्दी चलो। अनाया की आवाज पर वो जल्दी से खड़ी हुई थी। अपिया, आपने तैयार नहीं होना? मरजान ने इसे नॉर्मली ड्रेसअप देखा तो पूछा, मेरे कपड़े घर पर हैं, पहले हम घर जाएंगे फिर हॉल। अब सवालनामा बंद करो चलो। अनाया इसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाते बोली। अपिया, मरजान ने मुंह बनाते से पुकारा। चुप, और ये चादर लो। अपनी चादर से उड़ाकर अनाया इसे टैक्सी तक लाई थी। अपिया, मेरा हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा ना। मरजान अब अनाया को बुलाने पर पछता रही थी। चुप कर बैठो। अनाया इसे डबटती इसके साथ बैठ की थी। सारे रास्ते मरजान का मुंह बना रहा था, जबकि अनाया संजीदा चेहरा लिए बैठी थी। दादो, ये देखिए, मुस्कान नजीर साहब के सामने मोबाइल करती हुई बोली थी। ये तो मरजान है ना? उन्होंने अपना चश्मा दुरुस्त करते हुए कहा था। हाँ, देखिए तो कितनी खुश है, मुस्कान मुस्कुराते हुए बोली थी। इसे घर कब ला रही हो बेटा जी? नजीर साहब ने पूछा तो मुस्कान ने दरवाजे से बाहर झांका था। दादो, हिटलर साहब ने आज ही मुझे इतना लंबा लेक्चर दिया है कि मुझे मरजान से दूर रहना चाहिए। वो लड़की बहुत तेज है और पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। मुस्कान ने आहिस्ता आवाज में बताया तो वह हैरान हुए। बेहजाद ने ऐसा क्यों कहा? आज मरजान मिली थी इनसे और फिर इसके बाद वो अपने कजन के साथ चले गई। भाई को लगा वो किसी अनजान से लिफ्ट लेकर गई है, इसलिए वो मुझसे इससे दूर रहने का कह रहे हैं। मुस्कान ने इन्हें पूरी बात बताई तो नजीर साहब ने अफसोस से सर हिलाया। ये लड़का कभी मेरी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरेगा। इनके अफसोस से कहने पर मुस्कान हंसी तो वो हंसती है। दादो, मैं सोच रही हूँ अरूज को भी प्लान का हिस्सा बना लो बच्चे, क्योंकि मुझे ये काम आसान नहीं लगता। नजीर साहब ने रूम में दाखिल होते बेहजाद को देखकर कहा था। कौन सा काम आसान नहीं है? बेहजाद ने इनकी आखिरी बात सुनकर पूछा था। दादो, मुझे मॉम ने बुलाया है, मुस्कान कहकर उठकर चली गई थी। इससे क्या हुआ? बेहजाद को मुस्कान का रवैया अजीब लगा तो इसने पूछा। तुम्हारा ही किया धरा है सारा, इतना डरा कर रखा है, सबको खुद से दूर कर दिया है। नजीर साहब को बेवकत शिकवा बेहजाद की समझ में नहीं आया था। आपको नहीं लगता कि दिन ब दिन आपकी शिकायत मुझे लेकर बढ़ रही है? बेहजाद की बात सुनकर नजीर साहब ने मुस्कुराहट दबाई। तुम सब शिकायत को दूर क्यों नहीं कर देते? नजीर साहब ने कहा तो बेहजाद ने एक लंबी सांस ली। आपकी शिकायत कभी खत्म नहीं होगी दादो। फिलहाल आप चलिए मेरे साथ, आपको आपके दोस्त से मिलवाता हूँ। बेहजाद इनकी हर कोशिश को नाकाम करते बोला। आ रहा हूँ मैं। ये मुस्कान का फोन दे आओ उसे। अपने कंधे पर चादर दुरुस्त करते हुए उन्होंने कहा तो बेहजाद ने फोन पकड़ा। मैं इंतजार कर रहा हूँ दादो, एक बार फिर कहता आगे बढ़ गया था। फोन रिंग हुआ तो बेहजाद ने नाम देखा। मैंने कहा था इस लड़की से दूर रहना। बेहजाद मरजान का नाम देकर बड़बड़ाया था, फिर फोन पिक कर कान पर लगाया, मगर इससे पहले कि वो कुछ बोलता मरजान की गुस्से से भरी आवाज से सुनाई दी। इंसान मुंह से दो बोल तारीफ के निकाल देता है, मगर नहीं, तारीफ करने से तो उम्र कम हो जाएगी तुम्हारी। यानी हद है, इतनी हसीन और जमील लड़की तुम्हें अपनी वीडियो भेज रही है और तुम देखकर गधे के सर से सींग की तरह गायब हो। तुम्हारी जुबान में ब्रेक नहीं है? बेहजाद की उकताई हुई आवाज सुनकर मरजान रुकी थी। मुस्की कहाँ है? मरजान ने पूछा। इसे फोन करना बंद करो और दूर रहो इससे, बेहजाद ने अजली संजीदगी से कहा तो मरजान का मुंह खुल गया। आपको क्या शौक है हर वक्त ऑर्डर जारी करने का? करूंगी मैं तो फोन मुस्की को, उसकी जान का अजाब बनकर सर पर नाचूंगी। क्या कर लेंगे आप? यानी हद हो गई है। मेरी जिंदगी में ऑर्डर फॉलो करना ही रह गया, अब मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है। बेहजाद ने इसके नॉन स्टॉप चलती जुबान को देख फोन कट कर दिया था। इसका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया था। बंद कर दिखाओ बजाब, बेहजाद ने फोन को देखते कहा। वो हल्का सा मुस्कुराया था।